پریسائزلی یہی سوال پوچھوں کہ آپ کے خیال میں آج کے دن میں چیلنجز کی پوری ایک فہرست ہے جو ڈسکس کرتے ہیں. زبیر صاحب نے کہا سب سے بڑا چیلنج انفلیشن ہے. آپ کے خیال میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، آئی تھنک پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی بلیو ہی نہیں کیا کہ ہم نے پاکستان کا کوئی اپنا پلان بنانا ہے. ہم نے کبھی کوئی اپنی کمپٹنس لیول بلڈ کرنی ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا گرینولر لیول کا یہ بتانا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے ہم نے ایک کریج ڈیولپ کرنا ہے اور ہم نے اس معیشت کے جو فنڈامنٹل مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. آپ نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے پاکستان سے. ہم جب بھی ڈسکس کرتے ہیں آئی ایم ایف کا پلان ڈسکس کرتے ہیں, ہم آئی ایم ایف کا بجٹ ڈسکس کرتے ہیں, ہم ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ڈسکس کرتے ہیں. کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ واٹ از پاکستان پلان؟ اور میں بالکل اگری کرتا ہوں یہاں پہ اپنے ان دوستوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بجٹ ہائیلی بروکن ہے. پاکستان کا جو اسٹرکچرل ریفارم ہے وہ اتنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ انرجی سیکٹر ہی پورے ملک کو لے ڈوبے گا. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے جو کلیدی ہیں تو آپ اسی طرح مجھے 5 سال بعد انٹرویو کر لیجیے گا, انہی بجٹ خساروں کے ساتھ, انہی کرنٹ اکاؤنٹ کے خساروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایگزیکٹلی وہی بات آگے میں بریک سے پہلے کہی تھی کہ ایگزیکٹلی مور اور لیس یہ ڈسکشن ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ایک ساری گورنمنٹس کہہ رہی ہوتی ہیں کہ صاحب یہ شارٹ ٹرم میجر سے نہیں اسٹرکچرل ریفارم سے معاملہ ہوگا. جب سب کو پتا ہے کہ پرابلم کیا ہے تو پھر یہ سولوشن کی طرف بات کیوں نہیں جاتی؟ کیا اس وجہ سے کہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز جو ہیں وہ پھر اکانومک ڈیسیژنز کو افیکٹ کرتی ہیں اور الٹیمیٹلی بس پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں؟ یہ ساری دنیا میں کرتی ہے. شبر صاحب میں آتا ہوں, میں خاقان صاحب پھر آتا ہوں آپ کی طرف. جی جی یہ ساری دنیا میں کرتی ہیں بدامی صاحب. یہ کوئی پاکستان دیکھیں نا انوکھا ملک تو نہیں ہے. لیکن ساری دنیا کا اکانومکلی اتنا برا حال تو نہیں ہے جتنا ہمارا ہو گیا ہے. اوکے چلے, لیٹ می ٹیک یو ٹو 1991 انڈیا. ان کا بجٹ اسپیچ پڑھیے جو منموہن سنگھ نے دی تھی. تو انہوں نے ایک انسان پیدا کیا منموہن سنگھ کی صورت میں, ایک ٹیم بلڈ کی اس کے اراؤنڈ. مونٹے کالوالیا تھے, چونکہ یہ اکانومسٹ ہے, میں دنیا میں ملتا رہا ہوں تو میں جانتا ہوں. کچھ اور لوگ بلڈ کیے ان کے اراؤنڈ اور ایک پروگرام 91 کے بجٹ میں کلیئرلی دے دیا. بجٹ آ رہا ہے, میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک کلیئرلی پوائنٹ آف ویو دے دیا, ڈی ریگولیٹ کیسے کریں گے, پرائیویٹائز کیسے کریں گے, بجٹ کو جو ہے وہ کیسے لے کے آگے چلیں گے. بالکل انہوں نے ڈیفائن کر دی یہ چیزیں. آپ بھی کر دیجئے. دیکھیں نا, کوئی روک رہا ہے, آئی ایم ایف روک رہی ہے کہ آپ کا ایکسپینڈیچر سائڈ آف دا بجٹ سب سے زیادہ بروکن ہے. بات ہوتی ہے ٹیکس کی, آپ بدامی صاحب حیران ہو جائیں گے. لیٹ می جسٹ گیو یو اے فگر. ہم 7,500-8 ہزار ارب روپے کا مارک اپ پیمنٹ کریں گے اگلے سال میں. جب ہم پہلے دن بجٹ بنائیں گے تو ہمارے پاس 6,000 ارب روپے آئیں گے نیٹ فیڈرل ریسیٹس میں. میں 1,500-2 ہزار روپے بورو کروں گا, اس کے بعد میں وہ پے کروں گا مارک اپ میں. اینڈ ایوری تھنگ ایز پینشن, مائی رننگ آف دا سول گورنمنٹ, مائی ڈیفینس ایکسپینسز, مائی گرانٹ, ایس او ای, ایوری تھنگ ایز سبسڈیز, ڈیولپمنٹ, ایوری تھنگ ول بی بوروڈ. کیا کسی نے آج تک یہ ڈیبیٹ کیا ہے پچھلے ایک ماہ میں کھل کر کہ بھائی یہ بجٹ تو بروکن ہے, ویئر ڈو وی گو فرام؟ جو بجٹ شروع اتنے مائنس سے ہو, میں اگر لوگ ریپیٹ بھی کر دوں شپر صاحب کی طرف آتا ہوں پھر, کہ اگر ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایف بی آر ٹارگٹ رکھے گا اس سال ٹیکس کلیکشن کا 9,200 ارب روپے, آئی ایم ایف کہتا ہے 10,000 ارب روپے. فرض کریں کہ تیر مار لیتے ہیں ہم اور ایک کام کر جاتے ہیں, 9,200 ارب روپے کلیکٹ کر لیتے ہیں, تو بھائی اسی سے پاکستان چل رہا ہے نا 9,200 ارب سے, تو 7,500 ارب روپیہ, 7,500 ارب روپیہ قرضوں کی مد میں نہیں, قرضوں کے سود کی مد میں دینا آپ نے ایک سال میں. اور اگر آپ نے اتنے ہی پیسے کلیکٹ کر لی جتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو 9,200 ارب روپے ہوں گے, اور 7,500 ارب روپے قرضوں کے سود پہ دے دیں گے. تو مائنس سے تو شروع کر رہے ہیں آپ, یا اتنی چھوٹی فسکل اسپیس سے شروع کر رہے ہیں. شبر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں گے کہ بھائی یہی بات ہے جب ہم سن رہے ہیں بار بار تو یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا جب ہر بندہ آ کے کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے. تو خرم شہزاد صاحب, یہ بار بار جو بات آ رہی ہے, ایک تو کوئی کوشچن ذرا آپ سے پہلے یہ ذرا پریسائزلی بتائیے خرم صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اکنامکلی سب سے بڑا چیلنج جو ہے گورننس کا ہے. اور میں ٹو این ایکسٹینٹ اگری کرتا ہوں ان باتوں سے کہ ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے آپ کو صحیح سے پوزیشن نہیں کیا, اور ہم نے اپنے آپ کو ایز این اکنامک اسٹیٹ جو ہے وہ پوزیشن نہیں کیا دنیا میں, جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ سب بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ دنیا ایوالو ہوئی ہے. بیڈ گورننس آپ نے کہا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور خرم صاحب میں جو کنکلوڈ کر رہا ہوں آپ سے پریسائز سوال ایک اور بھی پوچھ لوں, یہ والا بجٹ آپ کے بھی خیال میں آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف یہ نواں جائزہ ملے کہ نہیں ملے, آئی ایم ایف کی مرضی سے بہت زیادہ دور نہیں ہو سکتا ان آئیدر کیس, یا آپ کے خیال میں اگر طے ہو جائے کہ ابھی ہمیں نواں جائزہ نہیں مل رہا تو پھر اپنی مرضی کا بجٹ, پاپولر بجٹ بنا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی وہ ڈیزاسٹرس ہوگا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے بجٹ نہیں بنایا اور آئی ایم ایف آن بورڈ نہیں ہے تو ڈیزاسٹرس ہوگا, کیونکہ اگر ہم پیور پاپولر بجٹ بنانے گئے
تو 3 مہینے چھوڑ کے جو اگلی گورنمنٹ ہوگی اس کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ شاید IMF بھی بہت مشکل سے آن بڑھا سکے. تو پھر یہ بجٹ IMF کی خواہشات کے قریب ہی ہوگا آپ کے خیال میں؟ ہونا چاہیے بھی اور ہوگا؟ ہونا چاہیے. ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت بتائے گا, لیکن ہونا چاہیے انفیکٹ. ٹھیک ہے. یہ خاقان صاحب آپ نے پچھلی اس میں کہا کہ جناب یہ خرچے کم کریں, ایکسپینڈیچر سب سے بڑا مسئلہ ہے, تو ذرا پریسائز 1-2